بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کے حصے نظم سے پہلی نظم میری دعا کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم میں شاعر صفی اورنگ آبادی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس کی بزرگی بیان کی ہے اور برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کی ہے۔ اس لیے ہم اس نظم کو مناجات کہیں گے۔ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ مناجات اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ یعنی مناجات میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکسار اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بذاتی یعنی بے بسی اور حاجات یعنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے شعراء نے نظم کے پیرائے ہی میں مناجات کہی ہے۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر حمد اور مناجات کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ یعنی ان حالات کی خرابی کے درستگی کا طالب ہوتا ہے۔ صفی اورنگ آبادی سے متعلق جان پہچان ہے۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر اپنے بیٹے صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمت اختیار کی، لیکن ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب الامثال اور نئے شعری اظہار کو بحسن خوبی برتا ہے۔ یعنی ان کے شاعری میں محاورات، ضرب الامثال اور نئی شعری اظہار کو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ سلاست، شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے جو کلام لکھا ہے، جو اشعار لکھے ہیں، جو نظمیں لکھی ہے، ان نظموں کی یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی سلاست یعنی آسانی، روانی۔ ان کی نظموں میں روانی پائی جاتی ہے۔ شگفتگی پائی جاتی ہے، یعنی سرسبزی و شادابی پائی جاتی ہے، اور برجستگی یعنی بر وقت انہوں نے اشعار اور شاعری کہی ہے۔ تو یہ 3 ان کی کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 کو ہوا۔ 1965 میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ اب یہاں ان کی وہ مناجات لکھی ہے جس کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور کیا دعا مانگی ہے۔ پہلا شعر ہے: تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ مراد یعنی آرزو، تمنا یا خواہش۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات ایسی ہے کہ تو ہی بگڑی کو سنوار دیتا ہے، تو ہی انسانوں کی قسمت کو، ان کی تقدیر کو بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو ہی میری خواہش، میری تمنا اور میری آرزو کو پوری کر دے۔ دوسرا شعر ہے: کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز وقار دے۔ دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے
کہ اے اللہ تعالیٰ کونین میں سب کے سامنے مجھ کو تو ذلیل نہ کر، تو مجھ کو رسوا نہ کر، شرمندہ نہ کر۔ کونین کہتے ہیں دنیا اور آخرت، دونوں جہاں کے لیے کونین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دعا کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی تو مجھ کو رسوا اور شرمندہ اور ذلیل نہ کر، اور آخرت میں بھی سب کے سامنے جب تمام انسانیت کو جمع کیا جائے گا اس کے سامنے تو مجھ کو شرمندہ نہ کر۔ ایمان و عیش و دولت عز وقار دے، مجھ کو ایمان و یقین کی دولت عطا کر، عیش و آرام دے، دولت و عزت دے اور وقار عطا کرے، تاکہ میں دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزاروں اور آخرت میں بھی میں کامیاب رہوں۔ تیسرا شعر ہے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے۔ یہاں اس شعر میں گویا یہ اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بھی کہا ہے کہ انسانوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور حدیث سے بھی ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو انہی کی طرف اشارہ کر کے شاعر کہتا ہے کہ تو نے یہ حکم دیا ہے انسانوں کو کہ انسان مانگے ہر ایک چیز، اگر ان کو مانگنا ہے تو وہ مجھ سے مانگے۔ تو شاعر دعا کرتا ہے کہ بس اے اللہ میری دعا بھی یہی ہے کہ تو مجھ کو دے، مجھ کو عطا کر، یعنی جو چیزیں جو خواہش کا اظہار پہلے دو شعروں میں کہا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مجھ کو تو دے عطا کر۔ اس کے بعد ہے، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ دنیا میں حالات، غم آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر مصیبت بھی آئے یا غم بھی ملے تو ایسے حالات میں بھی میرے دل کو مطمئن کر دے، اور غم آئے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار بھی دے۔ دنیا ہے، غم مصیبت پریشانیاں تو آئے گی، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر غم دے، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس غم اور مصیبت میں تسلی اور اطمینان دلانے والا کوئی غم گسار بھی دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ لذت دیدار کہتے ہیں دیکھنا، اور نصیب کہتے ہیں عطا کرنا۔ ہر دم یعنی لہجہ، ہر وقت، ہر دم یعنی ہر وقت۔ کیف کہتے ہیں نشے کو، میں یعنی شراب، خوشگوار کہتے ہیں من چاہی، پسندیدہ۔ تو لفظی ترجمہ ایسا ہوگا کہ شاعر دعا کر رہا ہے کہ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار نصیب کر کہ ہر دم میں من چاہی شراب کا نشہ محسوس کروں۔ یعنی مفہوم یہی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو ایسی آنکھیں عطا کر جس سے میں دنیا میں تیری قدرت کا نظارہ کروں، اس سے لطف اندوز ہوں، تاکہ ہر وقت مجھ کو من چاہی شراب کا مزہ، من چاہی شراب کے نشہ یا مزہ مجھ کو محسوس ہوتا رہے۔ من چاہی شراب سے مراد ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یعنی مجھ کو اللہ کی معرفت ہوتی رہے اور میں اس کا مزہ لیتا رہوں، ایسی آنکھیں مجھ کو دے۔ ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں کر پاتا، جن کو بصارت نصیب ہوتی ہے، جن کو توفیق ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی آنکھوں کو شاعر نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ یہاں فریب کہتے ہیں دھوکے کو، سفید سے اچھائی مراد ہے اور سیاہ سے برائی مراد ہے۔ گردش کہتے ہیں مصیبت کو، لیل و نہار یعنی دن، رات اور دن، لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ تو شاعر دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے،
مجھ کو دنیا کی اچھائیوں اور برائیوں کے فریب دھوکے سے محفوظ رکھ۔ انسان دنیا میں کسی چیز کو اچھا سمجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے اور کسی اچھائی کو برا سمجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ تو شاعر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ کو محفوظ رکھ، میری حفاظت کر دنیا کی اچھائیوں اور برائیوں کے دھوکے اور فریب سے۔ گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے، یعنی مصیبت مجھ کو زمانے کی مصیبت نہ عطا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی مصیبتیں، زمانے کی آزمائشیں، زمانے کی پریشانیوں سے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ۔ لیل و نہار، گردش لیل و نہار یعنی زمانے کی مصیبتیں یا زمانے کی آفتیں، پریشانیاں۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ تو یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی شکایت کی ہے، دنیا والوں کی شکایت کی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محبت کی قدر کرے، جو محبت کا احترام کرے۔ دنیا میں محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان کو محبت کی حقیقت سے وہ ناواقف ہے، محبت کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے محبت کی قدر اور قیمت اور احترام ان کے نزدیک نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو ایسا محبت کرنے والا بنا کہ میری فریاد متاثر کرنے والی ہو۔ نالا کہتے ہیں فریاد، جگر گداز کہتے ہیں متاثر کرنے والا، اور نفس یعنی سانسیں، شعلہ بار آگ برسانے والی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھ کو میری فریاد اثر کرنے والی ہو اور میری سانسیں شعلہ بار ہو، آگ برسانے والی ہو، یعنی میری فریاد میں اور میری سانسوں میں جذبات ہو، یعنی محبت کے جذبات ہو، جس کے ذریعے میں حقیقی محبت اللہ تعالیٰ سے کر سکوں۔ ورنہ دنیا میں محبت کرنے والے بہت ہیں، لیکن وہ اصل محبت کی قدر سے اور اس کی عزت سے، اس کی عظمت سے وہ ناواقف ہے۔ تو اس لیے میں ناواقف نہ رہوں، اس لیے اے اللہ مجھ کو ایسی فریاد دے جس کے اندر جو متاثر کرنے والی ہو، اور ایسی سانسیں مجھ کو عطا کر جو آگ برسانے والی ہو، جو جذبات بھڑکانے والی ہو۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ شاعر نے یعنی اللہ اور بندے کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دیتا رہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا رہے، اور سائل کہتے ہیں مانگنے والا، اور سائل کا شیوا یہ ہے، اس کا طریقہ، اس کا امتیاز یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پسار دے، اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دے۔ یہ سائل کی خوبی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دیتا رہے۔ شیوا کہتے ہیں خوبی، شیار، پسارنا یعنی پھیلا دینا۔ داتا یا اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ یہاں شاعر نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی سمجھا دے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو سمجھا دے، اور ہمیشہ کی زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا دے، اور اس عارضی زندگی میں مجھ کو ایسا سبق دے جس سے مجھ کو آخرت کی زندگی سمجھ میں آ جائے، یعنی اس زندگی کی آزمائشوں سے ایسا سبق مجھ کو ملے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، توبہ کروں، اور اصل زندگی آخرت کے لیے میں کامیاب رہوں۔ تو اس عارضی زندگی ہی میں مجھ کو آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھ کو ایسی توفیق دے کہ میں بار بار اپنی ضرورت کو تجھ سے مانگتا رہوں۔ درکار یعنی ضرورت کو، جو مجھ کو ضرورت ہو وہ میں تجھ ہی سے مانگتا رہوں، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ اور
ایسا ہو کہ میرے بار بار مانگنے سے تو مجھ کو بار بار دیتا رہے۔ آخری شعر ہے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی۔ حسن طلب یعنی یعنی اچھی طرح مانگنے میں، مجتہد یعنی ماہر، عصر کہتے ہیں زمانے میں، یعنی اس دور میں بہترین مانگنے کا فن یعنی مہارت صفی رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اچھی طرح مانگنے کا بڑا ماہر ہوں، میں نئے نئے طریقے سے، نئے نئے انداز سے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں۔ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ اس لیے اللہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے ایک مانگوں لیکن میرے اس مانگنے کو تو اتنا پسند کرے تو مجھ کو ایک کے بجائے ہزار دے۔ تو مجتہد کہتے ہیں ماہر۔ شاعر نے گویا یہاں اپنی تعریف کی ہے کہ میں بہترین مانگنے کا ماہر ہوں، اس دور میں بہترین مانگنے کا میں ماہر ہوں، صفی۔ میں مطلب صفی، یعنی صفی خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ صفی بہترین مانگنے کا ماہر ہے اس دور میں۔ نئے نئے طریقے وہ اختیار کرتا ہے، نئے نئے انداز وہ اختیار کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی رو کر مانگتا ہے، کبھی دعا کر کے مانگتا ہے، نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو شاعر کی یہ تمنا ہے کہ میں صفی تجھ سے مانگتا رہے، ایک مانگے تو صفی کو ہزار مرتبہ عطا کرے۔ تو امید ہے کہ یہ مناجات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو کتاب سامنے رکھ کر ہم مشکل الفاظ کو سمجھیں اور خوب توجہ سے اس کو سن کر مزید اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔